ذرا سوچیں، آپ ایک نئے ملک کے دوسرے وزیر اعظم ہیں اور کچھ ہی عرصے میں آپ کو ایک ایسے اقدام کے ذریعے ہٹا دیا جاتا ہے جسے بہت سے لوگ آئینی بغاوت کہتے ہیں۔ یہی کہانی ہے خواجہ ناظم الدین کی، ایک ایسی شخصیت جن کا عروج و زوال ہمیں پاکستان کے ابتدائی ہنگامہ خیز سالوں کے بارے میں بہت کچھ سکھاتا ہے۔ تو پاکستان کی پہلی وفاقی حکومت کو آخر برطرف کیسے کیا گیا؟ اس سوال کا جواب دراصل ایک شخص کی کہانی میں چھپا ہے، اور وہ ہیں خواجہ ناظم الدین۔ اور ان کی برطرفی وہ صرف ایک سیاسی واقعہ نہیں تھا، نہیں، اس نے تو پاکستان میں جمہوریت کے مستقبل کے لیے ایک بہت ہی خطرناک مثال قائم کر دی تھی۔ اور یہ ہیں وہ صاحب، سر خواجہ ناظم الدین۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ اس پورے سیاسی طوفان کے بیچ میں آئے کیسے؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا پیچھے جانا ہوگا ان کی ابتدائی زندگی میں۔ تو ان کا سفر شروع ہوتا ہے بے پناہ مراد کی دنیا سے، یعنی ڈھاکہ کے ایک بڑے نواب خاندان سے لے کر ایک نئے ملک پاکستان کے سب سے بڑے عہدے تک۔ ان کا عروج جتنا کمال کا تھا، ان کا زوال بھی اتنا ہی ڈرامائی تھا۔ دیکھیں، بات صرف امیر گھرانے میں پیدا ہونے کی نہیں تھی، ان کی تعلیم پر خاص توجہ دی گئی، ایسی تعلیم جس نے انہیں سیاست کے لیے تیار کیا۔ پہلے علی گڑھ، پھر کیمبرج یونیورسٹی سے ماسٹرز، اور تو اور انگلینڈ میں بیرسٹر کی ٹریننگ بھی لی۔ یہی وہ چیزیں تھیں، وہ ہنر، وہ تعلقات جو آگے چل کر ان کے سیاسی کیریئر میں بہت کام آئیں۔ اور ان کا سیاسی سفر بھی کیا کمال کا تھا، ایک کے بعد ایک کامیابی۔ 1922 میں ڈھاکہ میونسپلٹی کے چیئرمین بنے، پھر 30 کی دہائی میں بنگال کے وزیر تعلیم، 1943 میں بنگال کے وزیر اعظم، اور 1947 تک تو وہ مشرقی بنگال کے وزیر اعلیٰ بن چکے تھے۔ یعنی ہر قدم انہیں قومی سطح کی سیاست کے اور قریب لا رہا تھا۔ یہ تصویر بہت اہم ہے۔ یہ 1937 کی بات ہے، پاکستان بننے سے بھی 10 سال پہلے کی، اور یہاں خواجہ ناظم الدین AK فضل الحق کی کابینہ میں بیٹھے ہیں۔ اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بنگال کی سیاست میں ایک بڑا نام تھے۔ وہ کوئی نئے کھلاڑی نہیں تھے جو پاکستان بننے کے بعد سامنے آئے، بلکہ وہ تو اس کی بنیاد رکھنے والوں میں سے تھے۔ لیکن کہانی میں ایک بہت بڑا اور ڈرامائی موڑ ابھی باقی تھا۔ پاکستان بن گیا اور خواجہ ناظم الدین نے خود کو بالکل اقتدار کے مرکز میں پایا، ایک ایسی قوم کے بیچ جو ابھی اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا سیکھ رہی تھی۔ اور پھر قسمت نے انہیں 2 بار ملک کے سب سے بڑے عہدوں پر بٹھایا۔ پہلی بار 1948 میں جب قائد اعظم محمد علی جناح کا انتقال ہوا تو وہ ملک کے دوسرے گورنر جنرل بنے، اور پھر 1951 میں جب وزیر اعظم لیاقت علی خان کو شہید کر دیا گیا تو انہیں وزیر اعظم بننے کو کہا گیا۔ سوچیں، وہ ایک ایسے جہاز کے کپتان بن گئے تھے جو پہلے ہی بہت بڑے طوفانوں سے گزر رہا تھا۔ مگر ان کی وزارت اعظمہ آسان نہیں تھی۔ 2 بڑے بحران آئے، ایسے بحران جنہوں نے اس نئی قوم کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا، اور یہی آخرکار ان کے زوال کی وجہ بنے۔ تو یہ 2 بحران کون سے تھے؟ پہلا تھا 1952 کی بنگالی زبان کی تحریک۔ یہ ان کا اپنا صوبہ تھا، مشرقی بنگال۔ وہاں جب انہوں نے اردو کو واحد قومی زبان قرار دیا تو بہت شدید فسادات پھوٹ پڑے۔ لوگ بنگالی زبان کے لیے برابر کے حقوق مانگ رہے تھے۔ اور دوسرا بحران تھا 1953 کے لاہور فسادات۔ یہ ایک مذہبی تحریک تھی احمدی اقلیت کے خلاف، جس نے پورے پنجاب میں بے چینی پھیلا دی، اور نوبت یہاں تک آئی کہ لاہور شہر میں تاریخ میں پہلی بار مارشل لاء لگانا پڑا۔ اور یہ جو بحران تھے نا، یہ بہت بڑے ثابت ہوئے۔ یہ کوئی چھوٹے موٹے واقعات نہیں تھے، ان سے ملک کے اندر کی گہری تقسیم سامنے آ گئی۔ لوگوں نے ناظم الدین کی قیادت پر سوال اٹھانا شروع کر دیے، دباؤ بڑھتا جا رہا تھا، اور لگ رہا تھا کہ ان کی حکومت اب زیادہ دیر نہیں چلے گی۔ اور پھر آیا وہ لمحہ جس نے سب کچھ بدل دیا۔ اس وقت کے گورنر جنرل غلام محمد نے موقع دیکھا اور سیدھا وزیر اعظم کو چیلنج کر دیا۔ انہوں نے خواجہ ناظم الدین سے کہا کہ وہ ملک کے وسیع تر مفاد میں استعفیٰ دے دیں۔ لیکن خواجہ ناظم الدین نے صاف انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ مطالبہ آئین کے خلاف ہے اور وہ اپنے عہدے پر قائم رہیں گے۔ اور پھر آخری وار کیا گیا۔ 17 اپریل 1953 کو گورنر جنرل نے اپنے متنازع اختیارات کا استعمال کیا اور ناظم الدین کو برطرف کر دیا۔ اسی اقدام کو بہت سے لوگ آئینی بغاوت کہتے ہیں، یعنی طاقت پر ایک ایسا قبضہ جو شاید تکنیکی طور پر قانونی ہو لیکن جمہوریت کی روح کے بالکل خلاف تھا۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوا تھا، جی ہاں، پہلی بار کہ ایک وفاقی حکومت کو اس طرح برطرف کیا گیا ہو۔ ایک غیر منتخب سربراہ مملکت نے ایک منتخب حکومت کو گھر بھیج دیا۔ اس ایک واقعے نے ایک ایسی خطرناک مثال قائم کی جس کے اثرات ملک پر آنے والی کئی دہائیوں تک رہے۔
तो इनकी बरतरफी के बाद उनकी मिरास क्या है, इस पर एक लंबी बहस शुरू हो गई जो आज तक जारी है। क्या वो पाकिस्तान के बानियों में से एक थे या एक ऐसे लीडर जो हालात के आगे बेबस हो गए? जैसे कि मौर्रिख जोया चैटर्जी उनका एक खाका पेश करती हैं। वो कहती हैं कि नाज़िमुद्दीन छोटे कद के नाशपाती जैसी जिसामत वाले शख्स थे जो अपने खाने पीने और अंग्रेज़ों की जी हजूरी के लिए जाने जाते थे। ये जाहिर है कोई बहुत अच्छी तस्वीर तो नहीं है। लेकिन फिर कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ आता है। उनकी इस तरह बरतरफी के बावजूद आज वो ढाका में 3 रहनुमाओं के मज़ार में दफन हैं और वहाँ उन्हें एक बानी रहनुमा का दर्जा हासिल है। ये तजाद ही उनकी मिरास की पेचीदगी को जाहिर करता है। तो आखिर में हम उनकी मिरास को कैसे देखें? एक तरफ तो वो पाकिस्तान के अहम बानियों में से एक हैं, वो नई कौम पर हुकूमत करने वाले पहले बंगाली थे, लेकिन दूसरी तरफ बहुत से लोग उन्हें एक कमज़ोर लीडर समझते हैं जो अपने दौर के बहरानों को संभाल नहीं सके। और सबसे बढ़कर उनकी बरतरफी ने आईनी अदम इस्तेहकाम की वो मिसाल कायम की जिसने आगे चलकर बहुत नुकसान पहुंचाया। तो एक बानी रहनुमा या एक नाकाम हुक्मरान, ख्वाजा नाज़मुद्दीन की मीरास पर बहस आज भी जारी है और ये बहस हमें पाकिस्तान के इन इब्तिदाई हंगामा खेज सालों की पेचीदगियों की एक ज़बरदस्त याद दहानी कराती है।